بے شمار لوگوں نے ایک سوال مجھ سے کیا اور یقیناً یہ سوال سینکڑوں ہزاروں علماء سے کیا جا رہا ہوگا، اور وہ یہ کہ آخر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ ہزاروں لوگ شہید ہو چکے، روز ہو رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، شہر کے شہر کھنڈر اور قبرستان بنا دیے گئے ہیں، روزانہ بے رحمی کے ساتھ بم برسائے جا رہے ہیں، اسپتالوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، تم بچے جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان اسکولوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، نماز کے درمیان مسجدوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، کئی صفیں مسجدوں میں نماز میں تڑپ تڑپ کر جان دے رہی ہیں۔ آخر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ یہ صورتحال ایسی ہے کہ دلوں میں وسوسے آنے لگتے ہیں، شیطان ان موقعوں سے فائدہ اٹھا کر عجیب بدگمانیاں اللہ کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں، بلکہ اللہ کے وجود کے بارے میں، جو کچھ قرآن میں کہا گیا ہے اس کے بارے میں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بارے میں اچھے ذہنوں میں شیطان ان حالات کا فائدہ اٹھا کر وسوسے ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے چند ساتھیوں کی مدد سے ان سوالوں کا جواب قرآن سے پوچھا کہ آپ کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے قرآن کے بارے میں رسول اللہ سے کہا کہ تم پر ہم نے اتاری ہے ہر بات کی وضاحت کرنے والی کتاب، ہر سوال کا جواب اس میں ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور اس میں رہنمائی بھی ہے، اس میں میرا پیار بھی ہے، اور اس میں تمہارے غم زدہ خوف زدہ دلوں کے لیے تسلی کا سامان بھی ہے، خوشخبریاں بھی ہیں، سب ہے۔ تو ہم نے اللہ کی کتاب سے عرض کیا کہ ہم نادانوں، کم فہموں اور طالب علموں کی رہنمائی فرمائیے۔ آج کی مجلس میں صرف قرآن کی چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ قرآن کا جواب ہے ہمارے آپ کے سوال کے جواب، اور قرآن کے جواب سے زیادہ یقینی جواب نہیں ہو سکتا۔ پہلی آیت جو قرآن میں کھلی اور جہاں سے جواب ملنا شروع ہوا، وہ سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا ایمان والو تم یہ سمجھتے ہو، میں مفہوم بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، کہ تم یہ کہنے لگو کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے، صرف اتنا کہہ دینے اور کچھ ظاہری اعمال کر دینے پر تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ بہت زبردست چوٹ ہے یہ ہمارے فہم اسلام پر، گزریے مت جلدی سے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اپنی عبادات، ذکر، تلاوت، انفرادی اعمال، ان کے ذریعے سے تم سمجھتے ہو کہ تکلیفیں اٹھائے بغیر، ظلم اور کفر کا مقابلہ کیے بغیر
پتھر اور گولیاں کھائے بغیر، فاقے برداشت کیے بغیر، خون اور پسینہ اور آنسو بہائے بغیر تم جنت میں جاؤ گے؟ آپ مجھے بتائیے، کیا یہی ہمارا اس دین کا فہم نہیں ہے؟ جواب ہی نہیں دیتے آپ لوگ۔ ہر شخص جو 2-4 اعمال کر رہا ہے وہ اپنے بارے میں مطمئن ہے کہ انشاءاللہ میری مغفرت پکی ہے۔ یہ اسلام کا غلط فہم ہے، ادھورا فہم ہے۔ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے بغیر، تکلیفیں برداشت کیے بغیر، چیلنج کیے بغیر، خطرے مول لیے بغیر، قربانیاں دیے بغیر، پسینہ اور خون بہائے بغیر جنت میں جانا چند اعمال کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے۔ کاش کہ ہم لوگوں کی سمجھ میں بات آئے۔ بڑی مشکل یہ ہے کہ اس ملک کے مسلمانوں کی اکثریت کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے زیادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جتنے اسلام پر عمل کی اجازت ہم کو کفر دے رہا ہے، اتنے ہی اسلام پر عمل کرنے سے جنت میں ہم چلے جائیں گے۔ کفر کو ناراض نہیں کرنا، یہ ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ خطرے مول نہیں لینا، یہ ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام سے جب اللہ نے کہا ہوگا کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جو حالات تم سے پہلی قوموں پر آئے تھے، ان حالات سے گزرے بغیر تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ وہ حالات کیا تھے؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، بیماریاں، غربت، فاقے اور جنگیں، ان سب میں وہ مبتلا ہوئے۔ کفر کی طرف سے اذیتیں تم کو نہ پہنچیں اور تم جنت میں چلے جاؤ گے، تم کیا یہ سمجھتے ہو؟ عجیب بات ہے، یہ صحابہ ہی تھے جنہوں نے اللہ کی یہ بات سر جھکا کر سن لی اور برداشت کر لی، ورنہ صحابہ کو شاید یہ کہنے کا حق تھا، اے اللہ کے رسول ہم سے یہ کہہ رہے ہیں اللہ، اب بتائیے ہم اور کون سی تکلیفیں برداشت کریں؟ کون سی وہ تکلیف ہے جو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں؟ اور صحابہ تھے، ہماری اور آپ کی طرح منافق نہیں تھے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے حضرت خباب ابن ارت کے حوالے سے۔ حضرت خباب وہ صحابی ہے جن کو سولی دی گئی، پھانسی پہ چڑھایا گیا، قید کیے گئے، مارے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے، ستائے جاتے تھے، تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ اللہ کی پناہ، ایک دن موقع ملا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما لقینا من المشرکین، ہم نے آ کر اپنی آپ بیتی بیان کی، کیا گزر رہی ہے ہم پر ان شرک و کفر کی طاقت کے علمبرداروں کی طرف سے۔ فقلنا الا تستنصر لنا الا تدعو لنا۔ اللہ اکبر۔ ایک بات تو یہ سمجھو کہ حضرت خباب ایسا لگتا ہے کہ کئی مظلوم صحابہ کو ساتھ میں لے کر آئے تھے، اکیلے نہیں آئے تھے، اسی لیے وہ شکوتو نہیں کہہ رہے ہیں، شکونا کہہ رہے ہیں۔ اور کیا کہا اللہ کے رسول، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ اللہ، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگتے؟ الا تستنصر لنا؟ فقال، اب جواب سنیے اللہ کے رسول، جو آپ نے فرمایا ان من كان قبلكم كان احدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه۔ سنو، پچھلی قوموں میں ایمان والوں پر
سر کے بیچ و بیچ میں آرا رکھا جاتا تھا اور اس آرے کو سر کے بیچ میں چلاتے ہوئے ان کے جسم کے بیچ سے نیچے تک 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. يوضع المنشار على مفرق رأسه فتخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه. اس کے باوجود وہ کلمہ پڑھتا رہتا تھا اور اپنے ایمان کو مضبوطی سے بچا کر دنیا سے چلا جاتا تھا. وَيُمَشَّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ. لوہے کے بڑے بڑے کنگے دھاردار دانتوں والے وہ لائے جاتے تھے اور اس سے اس کے پورے گوشت، پورے بدن کا گوشت چھیل چھیل کر نکال دیا جاتا تھا. ہڈیاں الگ اور گوشت الگ. زندہ انسان. لا يصرفه ذلك عن دينه. اور اس کے باوجود وہ اپنے ایمان پر جمع رہتا تھا. پھر آپ نے فرمایا واللہ لا يتمن هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت. سن لو خباب اور ان تمہارے ساتھی، یہ دین غالب ہو کر رہے گا یہاں تک کہ صنعاء سے حضرموت تک کوئی شخص بھی اکیلا سفر کرے گا اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا. صحابہ کی تربیت اس قسم کے بیانات سے ہوئی تھی. میں لفظ بیانات بول رہا. علماء توجہ کریں میرے لفظ بیان پر. آپ کے بیان کس لب و لہجے کے ہیں؟ آپ کس انداز سے امت کی تربیت کر رہے ہیں؟ اور یہ جو نبیوں کی حالت سورہ بقرہ کی اس آیت نے بیان کی ہے، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وَزُلْزِلُوا. پچھلے ایمان والی قومیں، افراد وہ ہلا دیے جاتے تھے، جھنجھوڑ دیے جاتے تھے. اتنی سخت تکلیفیں ان کو دی جاتی تھیں یہاں تک کہ ان کے وقت کا رسول اور پیغمبر اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے یہ پکار اٹھتے تھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے. اب ذرا غور کریں، نبی اگر چیخ اٹھے تو کس درجے کی تکلیف ہوتی ہوگی وہ. نبیوں سے زیادہ یقین والا تو کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کی حکمتیں عجیب ہیں. اگر نبی کو کسی تکلیف کا احساس ہی نہ ہو تو اس کے ساتھیوں کی ہمت ٹوٹنے لگے. اس کے ساتھیوں کے اندر یہ خیال آنے لگے کہ اس تکلیف تو ساری ہم بھگت رہے ہیں، ان کو تو کوئی احساس ہی نہیں ہے. حضرت نے کیا فرمایا کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دن بدن بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، اور دن رات کے اندر بہت سارے ایسے ملک ہیں جس کے اوپر بم برداری کی جا رہی ہے، بہت ساری ایسے اسکول ہیں یا کالج ہیں یا بہت سارے ایسی مسجدیں ہیں جو نماز کی صف کے اندر بہت تڑپتے تڑپتے جان دے دیتی ہیں، اور بہت ظلم ہو رہا ہے اور اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے. اور حضرت نے آگے نکل کر کیا کہا کہ اس میں اللہ کے وجود کا، جو اللہ کا وجود ہے، جو اللہ کا مثال، جو اللہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے بارے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شیطان اس موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ دیکھیے آپ کا. حضرت کا سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے، بم برسائے جا رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی مدد آپ کے ساتھ کہاں ہے.
اور اس کے بعد پھر کیا کہ آگے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، اور پھر جو اللہ کا یہ کلام ہے اس کے بارے میں بہت سارے شکوک لوگوں کو پیدا ہو رہے ہیں، اور شیطان اس موقع کا، ان حالات کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور حضرت نے کلاش پر ایک آیت پڑھی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم بأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول۔ حضرت نے اس کا مفہوم بھی بتایا، اور حضرت نے مفہوم کے اندر کیا بتایا، ایمان والو تم سوچتے ہو کہ ہم تھوڑی ہی عبادت کرنے کے لیے، تھوڑی سی عبادت کرنے کے جو ہم وظائف کرتے ہیں یا تھوڑی عبادت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ اب حضرت نے یہاں سے آگے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، آپ سنیے، بہت اچھی طرح حضرت نے وضاحت کیا ہے۔ یہ سیکھنے کا مقام ہے، اور دوسروں تک یہ بات پہنچائیں آپ، تاکہ ہم بھی اور ہماری آنے والی آئندہ جو نسل ہے وہ بھی، اور جو ایمان والے اس ٹائم بہت سارے شک و شبہات کے اندر پڑے ہیں، تاکہ ان کی دماغ سے یہ شک نکل جائے اور شیطان کے مکر و فریب سے وہ باہر آ جائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔